محترم عزیز طلبہ، 13واں سبق الدرس الثالث عشر آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو گروپ با ہے، جو دوسرا پیراگراف ہے با، اس میں آپ اگر بحث پڑھیں گے تو زیادہ تر وہاں ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے صفحہ نمبر 74 پر آپ دیکھیں گے من ہؤلاء الفتیات یا مریم، کہ یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں اے مریم، ہن زمیلاتی، وہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ تو آئیے آپ ضمائر کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ہے ضمیر، ضمیر یہ غائب کے لیے، ضمیر غائب کے لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر غائب۔ یہ دیکھیں آپ، ہوا وہ ایک آدمی، ہما وہ دو آدمی، ہم وہ سب آدمی۔ مذکر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مؤنث کے لیے ہیا، جس کو شی کہتے ہیں، ہما یہ سیم رہے گا، جو تثنیہ والا رہے گا، دونوں والا بوتھ جو کہتے ہیں آپ، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم رہے گا۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، مؤنث یعنی کہ فیمیل کے لیے، یہ ہے فیمیل اور یہ ہے میل۔ پھر اس کے بعد یہ تو ضمیر غائب ہے۔ ایک اور ضمیر ہوتی ہے، اصل میں ضمیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرونون، اشارہ، پرونون جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر حاضر ہے، جو سامنے ہے بالکل آپ کے، ضمیر حاضر اس کو کہتے ہیں۔ انت تو ایک آدمی، انتما تم دو آدمی، انتم تم سب آدمی۔ انتی یہاں پر لڑکی یا عورت ہو، فیمیل ہو تو انتی، ٹھیک ہے۔ انتما تم دو لڑکیاں، تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ یہ مؤنث کے لیے حاضر کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور یہ مذکر کے لیے حاضر کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جو مخاطب ہو سامنے، کہ تو نے، ٹھیک ہے۔ انا اس کو کہتے ہیں ضمیر متکلم، ضمیر متکلم، کلام کرنے والا، بات کرنے والا، ٹھیک ہے، جس نے بات کیا ہو۔ جیسے انا میں، اب یہ میں مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے مذکر مؤنث میں۔ انا فعلت میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ انا یہ کامن ہے دونوں کے لیے، جو چاہے استعمال کرے اس کو، متکلم یعنی بات کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نحنو، نحنو یہ بھی مذکر اور مؤنث، ہم نے، نحنو مسلمون، نحنو مسلمات، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع۔ جیسے آپ انگلش میں وی کہتے ہیں، اور انا کو جو ہے آپ آئی استعمال کرتے ہیں، میں۔ اب یہاں پر ان ضمائر کو یاد رکھیں، ضمائر غائب، ضمائر حاضر، ضمائر متکلم، ان کا بہت کثرت سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی الدرس الثالث عشر 13ویں سبق کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر آپ کو جمع مؤنث سالم کیسے بنایا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ کار بتایا گیا۔ جیسے کہیں گے طالبتن، تو ایک فیمیل طالبہ ہوئی، اسٹوڈنٹ ہوئی، لیکن اگر آپ اس کی جمع بنا دیں گے تو آخر میں آپ کو الف کا اور تا کا اضافہ کرنا پڑے گا، الف اور تا۔ یہ دیکھیں آپ، طالبات بہت سی اسٹوڈنٹ لڑکیاں۔ پھر اسی طریقے سے مدرسہ ایک ٹیچر، ایک لیڈی ٹیچر ہے یہ۔ اگر آپ کو جمع بنانا ہے کہ بہت سی خواتین ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ کہیں گے مدرسات۔ یہ دیکھیں الف اور تا کا اضافہ، الف اور تا کا اضافہ۔ اسی طریقے سے مسلمہ ایک مسلمان عورت کو کہتے ہیں مسلمتن، لیکن بہت سی مسلمان عورتیں ہیں تو مسلمات۔ یہ دیکھیں الف اور تا کا اضافہ آخر میں۔ اسی طریقے سے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے تو آپ نے کہا طبیبتن، طبیبتن۔ بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز، طبیباتن۔
یہ دیکھیں آپ، تو یہ الدرس ثالث عشر میں اسی کی پریکٹس کروائی گئی ہے آپ کو، اور آپ ایسے ہی اسی وزن پر اس کو مکمل کرتے جائیں، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ، الدرس الرابع عشر، 14واں سبق، لیسن نمبر 14 پیش خدمت ہے۔ الفتیہ، السلام علیکم، نوجوانوں کی جماعت ہے۔ فتیہ اصل میں فتح کا جو لفظ ہے، فتن، یہ ایک نوجوان کو، ینگسٹر کو کہتے ہیں فتیہ، یہ کلب آف ینگسٹر، ٹھیک ہے۔ الفتیہ جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا جہاں واقعہ ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ نوجوانوں کی جماعت ہے جو اپنے رب پر ایمان لائی۔ نوجوان، السلام علیکم، حامد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیہ، کیف حالک یا عمی، نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کہتا ہے، کیف حالک، کیسے ہیں آپ اے میرے چچا۔ عم کا معنی ہوتا ہے چچا۔ حامد، انا بخیر والحمد للہ، حامد نے جواب دیا کہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ کیف حالکم، تمہارا حال کیسا ہے، یہی ضمیر کو سمجھنا ہے آپ کو۔ کم، من انتم، اور تم سب کون ہو، جیسے آپ نے اس سے پہلے درس نمبر 13 میں آپ نے ضمائر پڑھا، انتا، انتما، انتم، تو یہ تم سب مردوں کے لیے انتم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، انتم، تم سب، یو آر آل۔ من انتم، تم سب کون ہو۔ احدہم، ان میں سے ایک نے جواب دیا، دیکھیں، ہم، ہوا، ہما، ہم، وہ سب مرد، تو ان میں سے ایک نے کہا، نحن ابناء الدکتوری، یا نحن ابناء الدکتوری موسیٰ، کہ ہم سب دکتور موسیٰ کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں۔ دکتور یہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو۔ حامد، اہلاً وسہلاً مرحباً ابوکم صدیقی، کہ ویلکم، استقبال ہے آپ سب کا، کہ تمہارے جو والد ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ جی، دوست رہنے کی وجہ سے عم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ چچا۔ این عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں، یعنی کہ جو موسیٰ کے بھائی ہیں عیسیٰ، وہ چچا ہیں، تو اس واسطے عم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، عم الرجل سنو ابیہ، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، تو عم کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، عم، چچا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ احدہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، ہوا مریض، کہ وہ مریض ہیں، سکھ ہیں، ہوا الان فی المستشفیٰ، وہ ابھی فی الوقت ہاسپٹل میں ہیں۔ حامد نے جواب دیا، شفاہ اللہ، اللہ انہیں شفا دے۔ دیکھیے، اللہ یشفی بھی استعمال ہو سکتا تھا مستقبل، لیکن چونکہ یہ جو دعائیہ کلمہ ہے ماضی کا ہے، لیکن معنی مستقبل کا استعمال کریں گے، خاص طور سے دعا کے لیے۔ بارک اللہ، زادک اللہ، طول اللہ عمرک، صیغہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے شفا دے دی، لیکن مراد کیا ہوتی ہے، اللہ شفا دے، دعائیہ کلمہ۔ من هذه الطفلہ التي معکم، یہ چھوٹی لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ جی، یہ دیکھیے اس میں موصول التی، لڑکا رہتا تو الذی استعمال ہوتا، معکم، کم کی ضمیر، ٹھیک ہے، جیسے انتم ہے اسی کو ریپریزنٹ کم کرتا ہے، وہ آگے میں بورڈ پر بتاؤں گا۔ احدہم ہی اختنا، کہ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ ہماری بہن ہے۔ حامد، ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے۔ احدہم اسمہا لیلہ، ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ اس کا نام لیلہ ہے۔ حامد، این بیتکم الجدید، حامد نے پوچھا کہ تمہارا نیا گھر کہاں ہے۔ احدہم، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا، بیتنا الجدید قریب من المطار، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا جو نیا گھر ہے وہ ایئرپورٹ سے قریب ہے۔ حامد نے پوچھا، اانتم فی المدرسۃ الثانویہ، کہ کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں پڑھتے ہو۔ احدہم، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا، لا نحن بالجامعہ، کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ انا فی کلیۃ الہندسہ، کہ میں انجینئرنگ کے کالج میں ہوں۔ ومحمود فی کلیۃ الطب،
اور محمود میڈیکل کالج میں ہے، وہ ابراہیم فی کلیت الشریعہ، اور ابراہیم شریعہ کالج میں ہے، وہ یوسف فی کلیت التجارہ، اور یوسف بزنس فیکلٹی میں ہے۔ حامد نے کہا من ذلک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری کار میں ہے؟ محمود ہوا زمیلی، کہ وہ میرا ساتھی ہے۔ حامد نے پوچھا من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ دیکھیں آپ ہمیشہ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو من این انت، آگے والے سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے، وہ کہاں سے پوچھنا ہو تو دیکھیں آپ اگر میل ہے تو ہوا کا استعمال کریں، من این ہوا، وہ کہاں سے ہے۔ محمود ہوا من انکلترا، محمود نے جواب دیا کہ وہ انگلینڈ سے ہے۔ حامد ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود اسمہ ولیم، کہ اس کا نام ولیم ہے۔ حامد امسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود لا ہوا نصرانی، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ ابو ہو استادی، اس کے والد میرے ٹیچر ہیں، استادی میرے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا قلمی کتابی، یا متکلم کہتے ہیں اس کو۔ اسمہ الدکتور ایڈورڈ، اور ان کے والد کا نام ایڈورڈ ہے۔ یہدیہم اللہ الی الاسلام، اللہ ان دونوں کو اسلام کی طرف ہدایت دے۔ حامد اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، حامد نے پوچھا کہ کیا تم سب ہاسپٹل گئے ہو اپنے چچا کی عیادت کرنے کے لیے آج؟ زیارہ کا جو معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو وزٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، زیارہ۔ یوسف نعم ذهبنا، یوسف نے جواب دیا کہ ہاں ہم سب گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، اس میں جن ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ سابقہ دروس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ضمیر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہو بہو اسی معنی میں اسی مخاطب کے لیے کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ ضمیر بھی مخاطب ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے جو ضمیر پڑھی تھی انتا، انتما، وہ منفصل ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے عام طور سے۔ جیسے کا، یہ ہم نے لکھا آپ کے سامنے، کا مخاطب کے لیے، جیسے قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو مفرد واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کما ہے، کما مذکر اور مؤنث مخاطب کے لیے ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں علم انہکما عن تلکما الشجرہ، کہ کما کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، یہ کما، ٹھیک ہے، دونوں کو جب مخاطب کرنا ہوتا ہے، یہ کا سنگل کے لیے، کم یہ جمیع تمام کے لیے، جیسے اللہ نے کہا کہ هو الذی خلق لکم، اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، خلق لکم، تو وہ جو کم استعمال ہو رہا ہے تم سب، اور اس کے بعد جو ہے کی ہے یہ فیمیل کے لیے ہے کما، جیسے ہم نے کہا کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں استعمال کرنے میں بھی، دو مؤنث ہو دو عورتیں ہوں تب بھی کما ہے، دو مرد ہو تب بھی کما ہے، جیسے انتما میں ہوتا ہے۔ اور یہ کننا، یہ کننا نون پر تشدید کے ساتھ یہ مخاطب فیمیلز یعنی کہ مؤنث ہی کے لیے ہے، یہ فرق ہے بنیادی کم اور کننا میں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں کہ 14ویں سبق میں الدرس الرابع عشر میں ایک اور اہم ضمیر کی طرف توجہ دلائی گئی، وہ ہے نحنو اور نا، یہ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نحنو کا میننگ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا وی، ہم، تو ویسے ہی نا کا بھی وہی میننگ ہوتا ہے جو متصل ہو کر کے استعمال ہوتی ہے، جیسے مدرستنا ہمارا اسکول،
اب یہاں پر مسجد ہے، مسجد کے آگے اگر نون الف بڑھا دیں ہم تو یہ ہو گیا مسجدنا، ہماری مسجد، اور مسجد۔ امامنا، یہاں امام ہے تو اس کے آگے ہم نے نون لگا دیا تو ہمارے امام۔ ابونا، ابون والد، ابونا ہمارے ابو، ہمارے والد۔ تو یہ جو نا ہے یہ وی، ہمارے، اور کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔